ہے، تمہارے لیے اللہ نے ہواؤں اور فضاؤں کا نظام قرار دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے فرشتوں کو قرار دیا ہے جو صبح و شام تمہارے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا عالم مل کے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے یہ عالم جو انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ پس جتنی خلقت بڑی ہوتی ہے اتنا ہی مقصد بڑا ہوتا ہے۔ یہ کائنات اپنی اتنی وسعتوں کے باوجود اپنے مقصد میں چھوٹی ہے، انسان اپنی خلقت میں اس کائنات کے مقصد سے اس کی خلقت کا مقصد عظیم تر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ کی خلقت کا مقصد کائنات کی خلقت سے عظیم تر۔ انسان کے اندر علمی اعتبار سے پروردگار نے جو استعداد رکھی ہے، علم کی کس سرحد کو طے کر سکتا ہے؟ آپ کے جد امجد کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، پروردگار نے سارے اسماء جناب آدم کو تعلیم کر دیے۔ ایک شخص نے، راوی نے پوچھا امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کہ مولا ہمارے جد حضرت آدم کے پاس کتنا علم تھا؟ لہذا امام نے سائل کے سوال کو دیکھا، اس کے ظرف کو دیکھا، جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد آدم کے پاس اتنا علم تھا یہاں تک کہ یہ جس سجادے پہ میں بیٹھا ہوں آدم کے پاس یہ علم بھی تھا کہ یہ سجادہ کہاں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پس انسان کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود۔ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے کرامت اور شرافت اور عزت دے کر بھیجا۔ انسان فقط مادی اور جماداتی وجود کا مالک نہیں ہے، انسان ملکوتی وجود کا بھی مالک ہے۔ انسان اس کائنات میں ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے، صلاحیت بھی دے دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں نیکی اور برائی کی پہچان کی صلاحیت بھی عطا کر دی، لہذا تمام تر قوتیں اور قدرتیں تمہیں دے دی ہیں۔ اس عالم میں جو چاہو کر لو، ادھر ہدایت کی راہ بھی دکھا دی ہے، ادھر گمراہی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہیں انسان ظالم ہے، کہیں انسان جاہل ہے، اِنَّ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہیں انسان مجادلہ کرنے والا ہے، کہیں انسان کو ارشاد فرمایا کانا انہو قطورا، کہیں انسان بہت زیادہ بخیل ہے، کہیں انسان بہت زیادہ حریص ہے، کہیں انسان ان الانسان لیطغی رہا استغنا۔ انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہوتا ہے جب اپنے آپ کو غنی محسوس کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کبھی عجول ہے، کبھی فضول ہے، کبھی اپنے آپ کو ذلیل بناتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ظلم سے آلودہ کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ طاغوت ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو غنی دیکھنے کے بعد دیکھو اس ساری کائنات میں ہر کوئی محتاج ہے، اسی لیے تو علی جیسے امام نے ارشاد فرمایا علی جیسا امام فرمایا، عرض کیا پروردگار تو ایسا ہی رب ہے میں جیسا میں چاہتا ہوں، پروردگار مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہے۔ علی جیسا جب محتاج مالک ہے، علی جیسا جو مظہر قدرت پروردگار ہے، جب وہ جھکتا ہے تو اب دنیا والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ عام بشر محتاج خلق ہوا ہے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا انتم الفقراء الی اللہ وہو غنی عن العالمین۔ روزانہ پڑھتے نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہے بے نیاز۔ اگر کوئی بے نیاز ہے تو وہ ہے پروردگار ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، باقی ساری مخلوقات نیاز مند ہیں۔ اس کی صمدیت کا اعلان ہے کہ تم فقیر نہیں بلکہ سراپا فقر ہے تمہارا وجود۔ صلوات نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
اس وجود میں کون سی چیز ہے جو میرے تابع ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وجود میں کون سی حرکت ہے جو میرے تابع ہے؟ ہرگز کچھ بھی نہیں۔ اس کائنات میں کون سی چیز ہے جو میرے تابع ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس عالم کے اندر کون سا معاملہ ہے جو میرے تابع ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے تابع تو اگر تم ایک مکھی کو حکم دو تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی قیمت کو تو دیکھو۔ ہاں البتہ اگر تمہارا ارادہ تمہارے تابع نہ ہو، اس کی مشیت کے تابع ہو جائے تو اب جو کہو گے ہو جائے گا، اس لیے کہ اب ارادہ تمہارے تابع نہیں رہا، اس کی مشیت کے تابع۔ کہاں تک سفر کر سکتے ہو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہاں تک سفر کرنا ممکن ہے انسان تیرے لیے کہ جب تو سفر کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جب تیرا ارادہ تیرے نفس کے تابع نہ ہو، تیرا ارادہ کسی بڑے ارادے کے تابع ہو جائے جس کا ارادہ ساری کائنات پہ حاکم ہے۔ لأغلبن انا ورسلی، ایک زمانہ آئے گا کہ اس ارادے کی قدرت کو انسان دیکھے گا۔ اللہ کے ارادے کی قدرت کو کب دیکھو گے؟ جب وہ آئے گا جس کا ارادہ اپنے ارادے کے تابع نہ ہو، اللہ کے ارادے کے تابع۔ کون مہدی؟ این صدر الخلائق ذو البر والتقوی۔ کہاں ہے وہ مہدی جو صدر الخلائق ہے؟ صدر الخلائق کا معنی کیا ہے؟ کلہم، مخلوقات کی ریاست و ولایت جس کے قبضے میں ہے وہ مہدی منتظر، اس لیے کہ وہ زمانے کا امام ہے۔ صدر الخلائق، این صدر الخلائق ذو البر والتقوی، اور وہ ہے کان نیکی اور تقوی کی۔ کون مہدی؟ وہ مہدی ابن جو ابن مصطفیٰ ہے۔ کون مہدی؟ جو ابن علی مرتضیٰ ہے۔ کون مہدی؟ جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ کون مہدی؟ جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہے۔ کون مہدی؟ جو حسن کا بھی بیٹا ہے، حسین کا بھی بیٹا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کون مہدی؟ ابن یاسین و طٰہٰ۔ کون مہدی؟ جو یاسین کا فرزند ہے، جو طٰہٰ کا فرزند ہے، جو طور کا فرزند ہے، جو مکہ کا فرزند ہے، جو منا کا فرزند ہے۔ اس ابن کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک ابن کا معنی تو وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں جو مفہوم موجود ہے، ابن غینی، گویا اگر کہیں کسی کو کسی کا بیٹا تو قریب ترین رشتہ، قریب ترین تعلق یہی ابن کا ہے۔ لیکن اس کا معنی اور مفہوم لغت، اہل لغت نے کیا لکھا ہے؟ یطلق علی کل ما تترتب علی غیرہ، اما بالسببیہ او التبعیہ او الملازمہ او المشابہہ۔ کیا معنی ہے؟ ان دو کے درمیان جہاں آپ بنوت کا رشتہ قائم کر رہے ہیں، مہدی کو آپ کس کا بیٹا قرار دے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا بیٹا، یاسین کا بیٹا، نبی عظیم کا بیٹا، قرآن کا بیٹا۔ بس تعلق کو جانو کہ مہدی کا تعلق مصطفیٰ کا بیٹا ہونے سے کیا ہے؟ یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی سبب ہے ان دونوں کے درمیان، چار سبب ممکن ہے۔ اما بالسببیہ، یا ان دونوں کے درمیان کوئی سبب موجود ہے۔ اما بالتبعیہ، یا یہ ہے کہ یہ ایک اس کی اتباع کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا فرزند ہے۔ او بالملازمت، یا ملازمہ کی وجہ سے اس کو ابن کہا جائے گا۔ گویا ان دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور اگلی بات بھی بڑی خوبصورت، او بالمشابہت، یا دونوں کے اوصاف میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور ہم
یبن الدلائل المشہودہ یبن المعجزات الموجودہ یبن المعجزات الموجودہ یبن الآیات والبینات. مہدی کس کا فرزند ہے؟ معجزات کا بیٹا ہے. مہدی دلائل کا فرزند ہے. مہدی بینات کا فرزند ہے. کیا معنی ہے معجزات کا بیٹے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالم کے اندر جتنے بھی معجزات آئے مہدی کے اوصاف ان سارے معجزات کے ساتھ متصل ہیں. مجھے کہنے دیجئے، اس کا ترجمہ یوں کرنے دیجئے کہ جب مہدی آئیں گے تو ایک ہی وقت میں جس نے نبیوں کے معجزات نہ دیکھنے ہوں گے آ جائے گا مہدی کی بارگاہ میں. اگر آدم کا علم دیکھنا ہو تو مہدی کے پاس آ جاؤ، نوح کی عظمت کو دیکھنا ہو تو مہدی کے پاس آ جاؤ، ید بیضا کی قوت کو دیکھنا ہو تو مہدی کا ہاتھ کافی ہے. سلیمان کی قدرت کو دیکھنا ہو تو مہدی کے اشاروں سے کائنات گھومے گی. اگر پیغمبر کا معجزہ دیکھنا ہو، پیغمبر نے لفظ کن نہیں کہا تھا، ادھر اشارہ کیا تھا مصطفیٰ نے. اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، دو ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ وانشق القمر، شق بھی ہوا اور مل بھی گیا. گویا 1,24,000 نبیوں کے معجزات کو جس نے دیکھنا ہے وہ مہدی کا انتظار. دریا راستے کیسے دیتے ہیں، عالم حرکت کیسے کرتا ہے، سورج پلٹتا کیسے ہے، ید بیضا کی نورانیت کیسے نظر آتی ہے، پیغمبر کے معجزات کا معنی کیا ہے. پیغمبر کے معجزات کو دیکھنا ہے تو پیغمبر کے معجزات کا مالک کون ہے، بیٹا کون ہے، مہدی ہے. اور پیغمبر کے معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اعلان کیا، میرا حبیب اعلان کر دو قیامت تک کے انسان کو دعوت دے دو، قل ان اجتمعت الانس والجن، قیامت تک آنے والے انسان اور جنات تمام تر قوتیں اپنی ٹیکنالوجی کی قوتوں کے ساتھ، اپنی کیلکولیشن کی قوتوں کے ساتھ تمام تر قوتوں کو لے کر آ جائیں اور مل کر چاہیں الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن جیسی کتاب لائیں. تم اعلان کر دو میرا حبیب لا یاتون بمثلہ، قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. پس جس سینے میں قرآن موجود ہوگا اگر قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو مہدی کی مثل کہاں سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 45 لاکھ نعرہ حیدری، درود امام زمانہ بلند تر صلوات. پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اور یہ معلوم ہے یہ کتاب کون سی کتاب ہے، اس کتاب کا دعویٰ کیا ہے، اتاکم من کل ما سألتموہ. اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی. اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے تبیانا لکل شیء، ہر بات کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اور اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے تم نے نہیں بھیجا، مجھے اس نے بھیجا. اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری کائنات کی نورانیت اس کتاب کی وجہ سے ہے. کتاب کے ان اوصاف کو دیکھو کہ یہ پروردگار کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے. اگر پروردگار حی و قیوم ہے، اگر پروردگار عزیز و غالب ہے، اگر پروردگار قدرتوں کا مالک ہے تو یہ اسی اللہ کے اوصاف کا مظہر بن کر آئی ہے اس کتاب. یہ کتاب لہٰذا اگر اللہ نے کسی سینے میں یہ کتاب رکھی، کون سے سینے ہیں جہاں اللہ نے یہ کتاب کو رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر میں جواب دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ترجمہ عرض کروں گا، پھر ہم نے وارث قرار دے دیا. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے وارث بنا دیا. ثم اورثنا الکتاب، الکتاب کا وارث ہم نے بنا دیا. کس کو بنا دیا؟ اس
الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا، اور پھر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک بار پہلے مصطفیٰ کو ہم نے وارث بنایا ہے، کچھ مصطفیٰ اور ہیں جن کو ہم نے وارث بنا دیا ہے۔ اب کون ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی صفتیں دیکھتے جاؤ، وارثوں کی اوصاف کو دیکھتے جاؤ۔ اگر کتاب کا دعویٰ سلونی تو دیکھو ممبر سلونی پہ کون ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ بس تقریباً بات اب اختتام کی طرف۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ خداوند عالم بھی غالب ہوگا، وہ قانون آئے گا، اور اللہ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی غالب ہوں گے، اور جناب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے این محی معالم الدین و اہلہ، مہدی آئیں گے تو دین کے شعائر کو بھی زندہ کریں گے، اور جو لوگ باتیں بھول چکے ہیں مہدی ان کو بھی زندہ کریں گے، انبیاء کی تعلیمات بھی زندہ ہوں گی، اور خدا جانے زندگی کا تصور کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ کچھ روایات میں کچھ چیزیں نظر میں آتی ہیں کہ اس زمانے میں زندگی کیا ہوگی، انسان کس سطح کی ترقی کرے گا، اور انسان کی قدرت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ہر انسان تو ہوگا نہیں۔ اللہ نے خاص لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے سورہ نور کے اندر، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے مختلف وعدے فرمائے ہیں، اس میں ایک وعدہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ جو دنیا میں پسے ہوئے انسان ہیں، جو لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، جو کمزور ہیں، جو دنیا کے اندر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مشکلات میں مبتلا ہیں، پروردگار ان مستضعفین سے وعدہ کیا ہے۔ پروردگار نے، اللہ کا ارادہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم ان کمزور انسانوں کے ساتھ ہمارا وعدہ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، زمین کا وارث بھی انہیں بنائیں گے، زمین کا قائد بھی انہیں بنائیں گے۔ تو زمین کی لیڈرشپ کا رول ان دنیا کے پسے ہوئے کمزور اور مستضعف انسانوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دے گا۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پروردگار نے تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں ان سے وعدہ کیا ہے، سب سے وعدہ نہیں کیا۔ اور وعدہ پروردگار نے 3 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں خلافت اور اقتدار ان ایمان والوں کو دیں گے۔ یہ ایمان والے، ان ایمان والوں کو ہم زمین پر اقتدار دیں گے۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لیڈرشپ کا رول ملنے والا ہے، زمین پہ اقتدار ملنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جو دین کی حقیقت کو جانتے ہیں، مستقبل میں آنے والے مہدی کے پروگرام سے آگاہ ہیں، اپنے آپ کو اس پروگرام کے ساتھ ٹیلی بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ تیار بھی کر رہے ہیں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا معنی یہ ہے انسان علمی طور پہ بھی ترقی کرے گا، انسان عقلی طور پہ بھی ترقی کرے گا، انسان معاشرتی، سماجی اور سوسائٹی کے طور پہ بھی ترقی کرے گا۔ اس زمانے کا تمدن آج کے تمدن سے بہت مختلف ہوگا۔ انسان کے کھانے پینے اور رہنے کے سٹائل میں فرق آ جائے گا، ٹرانسپورٹیشن کے معاملات میں فرق آ جائے گا۔ انسان آج کے بہت سارے موجودہ وسیلوں کا محتاج نہیں رہے گا، اس لیے کہ بڑے وسیلے کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے لیے وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، ان انتظار کرنے والوں کو چاہیے
کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں اس بڑی تبدیلی کے لیے. اور یہ تبدیلی میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، زمینی نہیں ہوگی، ہوائی نہیں ہوگی، سمندروں کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بہت ماورا ہوگی. سورہ آل عمران کی ایک آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان والے سارے کے سارے پروردگار کے حضور سر تسلیم ہو جائیں گے. میں اس آیت کو اگر تھوڑا سا ذرا اجازت دیجئے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ، عربی زبان میں دو ہی لفظ ہیں، ایک من ہے اور ایک ما ہے. من معمولاً صاحب عقل مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان اور جن میں عقل ظاہری طور پہ نہیں ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ما. انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے من. من ہوا، من ہاذا، یہ انسان کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے. یہ نہیں کہیں گے ما ہاذا، کسی بے جان کے بارے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں گے ما ہاذا. لہذا قرآن کی لفظیں کیا ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اللہ کے حضور سر تسلیم ہو جائے گا، سرنڈر ہو جائے گا. خدا کا حضور پروردگار کے حضور مغلوب ہو جائے گا. یہ وہی معنی ہے جو میں نے اپنی گفتگو کا سرنامہ کلام قرار دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں غالب آؤں گا، میرے نمائندے بھی غالب آئیں گے. تو یہاں ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ، بارگاہ ربوبیت میں ہر کوئی جھک جائے گا، بارگاہ ربوبیت میں ہر کوئی سرنڈر ہو جائے گا، ہر کوئی تسلیم ہو جائے گا. کسی کو جرأت نہ ہوگی قد علم کرنے کی، کسی کو بغاوت کی اجازت نہیں ملے گی، کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی. ساری قوتیں آ جائیں گی کنٹرول میں. اللہ کا غلبہ ہوگا، اللہ کے نمائندوں کا غلبہ ہوگا، ہر کوئی سر تسلیم ہو جائے گا. کون؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ، وہ کوئی جو عقل رکھتا ہے.